مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز، بات کریں گے آج مختلف سیاسی پہلو پر، اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ کرنٹ نیوز یہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خاص نیوز ہے۔ ویسے تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں اپنی ولاگ میں جو ہے آپ کو کرنٹ اور خاص نیوز بتاتا ہی رہتا ہوں، تو یہ بھی بہت زیادہ خاص اور کرنٹ نیوز ہے۔ اور یہ نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہونے والے ہیں۔ پہلی نیوز یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے اور بہت بڑی نیوز ہے، چھوٹی نیوز نہیں ہے کوئی۔ دوسری نیوز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان قریب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جو ہے پاکستان میں آنے والے ہیں، لیکن کچھ جو ہے طاقتور اداروں سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ پروگرام ان کا آنے والے وقتوں میں کینسل ہونے والا ہے۔ اور یہ تو ہو گئی دوسری نیوز۔ اور تیسری رپورٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم لندن کی جو ہے وہ ریلی نکلنے والی ہے۔ ریلی کیا، بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ریلا ہمارا نکلے گا 13 اگست کی رات کو یا پھر 14 اگست کی صبح کو، 13 اگست کی رات کو یا 14 اگست کی صبح کو۔ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے، یہ بھی کراچی کے لیے، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی کے کچھ رہنما اور بہت سارے جو اس میں جو ممبر سندھ اسمبلی سے وہ جو ہے عنقریب وہ ایم کیو ایم میں شامل ہونے والے ہیں۔ اب آیا کہ ابھی تک یہ صحیح طرح معلوم نہیں ہوا صحیح طرح معلوم نہیں ہوا کہ وہ ایم کیو ایم لندن میں شامل ہوں گے یا پھر ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں موجود ہے تو ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اب ذرائع کے مطابق معلوم یہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے سب جو ہے پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی، اس کے علاوہ پھر آفاق احمد کا گروپ ہے، اس میں بہت سارے کارکنان جو ہے وہ ایم کیو میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو کارکنان جو ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان تھے جیل میں تھے، جو ابھی تک رہا نہیں ہوئے تھے، تو رہا ہونے کے بعد جو ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس لیے مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ان قریب الیکشن کے دوران جو ایم کیو ایم پاکستان کو جتوایا جائے گا کراچی سے، سندھ کے شہری علاقوں سے۔ لیکن جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے عوام کا جو دل دھڑک رہا ہے، وہ ذرائع کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے لیے دھڑک رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ ایم کیو ایم کو مضبوط کرو، ایم کیو ایم کو بڑی پارٹی بناؤ، لیکن اس کا قائد، اس کا رہنما، اس کا پیشوا جو ہے وہ صرف الطاف حسین ہوگا۔ یہ سندھ کے شہری علاقوں کا، یہ عوام کا کہنا ہے۔ وہ اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کر رہے کہ جو ہے صرف ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کراچی سندھ کے شہری علاقوں سے الیکشن لڑے اور اس کا سربراہ جو خالد محمود صدیقی کو بنا دو یا پھر یہ ہے کہ فاروق ستار کو بنا دو۔ یہ ہم بالکل قبول نہیں کریں گے۔ سربراہ صرف الطاف حسین ہوگا۔ یہ ایم کیو ایم، یہ سندھ کے شہری علاقے کی جو عوام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کہ کسی بھی صورت میں جو ہے ہم جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو ایکسیپٹ تو کریں گے، لیکن اس کا سربراہ جو ہے نہ ہم خالد محمود صدیقی کو ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی ہم جو ہے فاروق ستار کو کریں گے، نہ ہی مصطفیٰ کمال کو کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ہی ایم کیو ایم چاہیے، اور وہی ایم کیو ایم چاہیے جو پرانی والی تھی، جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی، اور کسی کے وہی مہاجروں کا سربراہ ہے، وہی مہاجروں کا رہنما ہے، وہی مہاجروں کو ڈیل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خبر آنے والی ہے، یہ بالکل پکی ٹکی نیوز ہے، بلکہ میرے خیال سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی چل گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی کے جو رہنما ہیں، کچھ رہنما وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس کی صحیح طرح رپورٹ جو ہے باضابطہ طور پہ اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا عنقریب، اور آپ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر یہ ہے کہ گائز، ایم کیو ایم لندن کا جو ہے ایم کیو ایم لندن کی ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ 13 اگست کی رات کو نکلے گی، اور اس ریلی کا نام ہوگا پاکستان زندہ باد ریلی، اور اس کی رپورٹ جو ہے پورے پاکستان میں پھیلا دی گئی ہے، چوکنگ کر دی گئی ہے جگہ جگہ، گلبرگ ٹاؤن، ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن، کراچی کے مختلف دیگر علاقوں میں، حیدرآباد، اس کے علاوہ میرپور خاص، سکھر، ٹنڈو، نواب شاہ، بہت سارے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو چوکنگ کر دی گئی، بینر آویزہ کر دیے گئے کہ جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طرف سے جو ہے وہ پابندی ہٹائی جائے، اس کی تقریر، اس کی تصویر، اس کی تحریر کے اوپر پابندی ہٹائی جائے اور دوبارہ سے اسی کو اپنا قائد بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ 13 اگست کی رات کو انہوں نے جو ہے اعلانیہ طور پہ بھی کہہ دیا ہے کہ 13 اگست کی رات کو یا 14 اگست کی صبح کو جو ایم کیو ایم لندن کی جو ریلی نکالی جائے گی، اور ایک بجلی کے مانند جو ہے کڑکی جو ہے یہ خبر جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے گی، اور یہ ریلی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی، یہ کہنا ہے ایم کیو ایم لندن کی کانفرنس کا۔ تو یہ تو ہو گئی گائز دوسری خبر۔ اب تیسری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے حال ہی میں جو اس کا ابھی تک صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ جو ہے میاں محمد نواز شریف پاکستان میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ طاقتور اداروں سے جو ہے وہ شہباز شریف کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے
اگلا وزیر اعظم بھی ہم تمہیں ہی بنائیں گے، شہباز شریف کو بنائیں گے، نواز شریف کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل چل رہی تھی، مریم نواز کے ساتھ جو ڈیل چل رہی تھی، اس ڈیل پہ صحیح طرح جو ہے رضامند نہیں ہو پا رہے ہیں طاقتور ادارے، کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ بہرحال یہ معلوم ہوا ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے، اب اندرونی بات ہے، اندر کی خبر ہے کہ وہ یہ کہنے کیا تم جو بولو گے وہ میں کروں گا، لیکن اگلا وزیر اعظم بھی شہباز شریف کو ہونا چاہیے، مجھے ہی ہونا چاہیے، نواز شریف کو نہیں۔ یہ اندر کی رپورٹ ہے، باضابطہ اب اس کی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ خفیہ اداروں کی طرف سے جو ہے وہ شہباز شریف سے رابطہ ہوا ہے۔ اسی بات پر دبئی میں بہت بڑی میٹنگ بٹھائی گئی ہے، جس میں آصف علی زرداری موجود تھے، بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ تو اس میں اعلانیہ طور پہ تو نہیں، تو لیکن یہ میٹنگ میں یہ بات پھیلی ہے، بتائی گئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم بھی جو ہے ہم وہ شہباز شریف کو ہی رکھیں گے اور کسی اور کے نہیں۔ عمران خان کا جہاں تک سوال ہے، عمران خان کیمرہ کی پابندی تو ہٹا دی گئی ہے، لیکن ابھی توشہ خانہ کیس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر چل رہا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جو جج ہے راجہ ریاض نام ہے، نہیں پتا سکتا کیا نام ہے، جب راجہ ریاض جو ہے اس وقت جب جج تھے تو اس وقت عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، تو راجہ ریاض نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بنوں کی طرف، اس کو جو ہے وہ پرماننٹ کر دیا جائے، یعنی کہ این او سی دی جائے۔ تو عمران خان نے اس کو این او سی نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے راجہ ریاض جو ہے وہ سخت جو ہے عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے۔ اب جو ہے جج جو ہے وہ راجہ ریاض ہے، جس کا جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کیس کا، ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں جو یہ جج ہے عمران خان کو نااہل نہ کر دے ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر عمران خان صاحب نااہل ہوگا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ بڑی خاص نیوز تھی، 3 نیوز میں نے آپ تک پہنچائی ہے گائز، بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ تو اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ میرے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔